بسم الله الرحمن الرحيم باب في الرجل يسب الدهر وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر يقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد تم وكمل والحمد لله عز وجل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الرجل یسب الدہر. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب کے آخر میں جو حدیث لائی ہے وہ زمانے کو گالی دینے کے سلسلے میں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سنن ابو داؤد کے اندر صاحب کتاب نے 36 کتاب لائی ہیں اور کل 1871 ابواب انہوں نے قائم کیا، اور سب سے آخری باب انہوں نے یہ باندھا باب فی الرجل یسب الدہر، اور یہ آخری کتاب کتاب الادب کا آخری باب ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس آدمی کا کیا حکم ہے جو زمانے کو گالی دیتا ہے. پہلے تو ہم کتاب سے اس کا جو ربط ہے اس کو میں بیان کر دوں. کتاب الادب، اور ادب سے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مکارم اخلاق ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جس کے اندر حسن ہو، شائستگی ہو، اس کو ہم ادب کے دائرے میں رکھتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جب ادب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے الکلام البلیغ الذی یؤثر فی نفوس القراء ویحسن سماعہ. یعنی ادب اس کلام بلیغ کو کہتے ہیں، اس فصیح کلام کو کہتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر اثر پیدا کرے اور اس کو سننا اچھا لگتا ہو. لیکن امام ابو داؤد نے اس سلسلے میں ایک بھی حدیث نہیں لائی، بلکہ انہوں نے یہ ارادہ کیا اس کتاب الادب سے ہر وہ کام جس کا تعلق فطرت سے ہے، خاص طور پر فطرت انسانی سے ہے، ہر وہ کام جو انسان کو شائستہ بناتا ہے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو انسان کو مہذب بناتا ہے، اس کا تعلق ادب سے ہے. جیسے کہ معلوم ہے پہلے زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت میں ادب کا لفظ مأدبۃ سے نکلا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کھانے کے لیے ادب کا لفظ بولتے تھے، یعنی یطلقون الادب علی الطعام الذی یدعو الناس الیہ، یعنی ہر وہ کھانا جس کی طرف بلاتے ہیں. تو گویا کہ دعوت کے کھانے کو ادب بولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے تو اس میزبان کا جو ادب ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے خواہ اس کو کلام ہو، اس کا اعمال ہو، اس کا اخلاق ہو، اس کا اطوار ہو، ہر چیز اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اس لیے ادب کے کھانے کو، دعوت کے کھانے کو ادب کا لفظ بولا جاتا تھا. اب یہاں پر چونکہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس باب سے جو مناسبت ہے ادب سے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے سمجھا، چونکہ اس کے بارے میں حاشیہ کے اندر بھی کچھ وضاحت نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کتاب الادب سے اس حدیث کا جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گالی دینا، انسان کو برا بھلا کہنا، یا کسی جانور کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، اس کو اذیت پہنچانا، یہ خلاف ادب ہے. ٹھیک اسی طرح ادب کا اعلیٰ معیار یہ بھی ہے کہ جو بے زبان ہے لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی گالی دینا یہ بھی خلاف ادب ہے. چونکہ زمانہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کو گالی دینا یہ شائستگی کی بات ہو نہیں سکتی، یہ تہذیب کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے صاحب کتاب نے جو ادب کا اعلیٰ پیمانہ ہے، معیار ہے، اس کو آخر میں لایا کر یہ بتلانا مقصود ہے، خواہ وہ چیز کتنی بھی حقیر ہو،
خواہ وہ بے زبان ہی کیوں نہ ہو اس کو گالی نہیں دینا چاہے۔ ایک تو وجہ یہ مجھے معلوم ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آخر میں یہ حدیث لا کر امام ابو داؤد نے اخلاق اور اعتقاد کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ اعتقاد انسان کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ ہر کام وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، کسی بے زبان اور کسی مخلوق کی طرف اس کی نسبت نہ کرے۔ اس سلسلے میں جیسے یہاں پر کہا گیا کہ زمانے کو لوگ گالی دیتا ہے، یہ اصل میں حدیث قدسی ہے۔ یہاں پر اللہ کی طرف اگرچہ یہاں پر لفظ اللہ مذکور نہیں ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ قال اللہ عز وجل یؤذینی، تو گویا کہ یہاں پر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ قال اللہ یہ لفظ محذوف ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، تو حدیث قدسی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یؤذینی ابن آدم، اولاد آدم یعنی انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ گویا کہ زمانے کو گالی دینا یہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی مانند ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے یسب ابن آدم الدہر، بخاری کی روایت میں ہے، یعنی اولاد آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، وہاں پر یؤذینی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ برا کام ہوتا ہے انسان کے ساتھ، خواہ وہ مصیبت کی شکل میں ہو یا کسی کی موت کی شکل میں ہو یا جان مال کی تلف کی شکل میں ہو، تو لوگ اس کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی زمانہ میری مخلوق ہے، در حقیقت فاعل اور خالق تو میں ہی ہوں، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، بیدہ الامر، معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، میں حاشیہ کی جو تشریح ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں۔ یہاں پر 3 وجہ یہاں پر بیان کی ہے، اس کی 3 شکلیں، یعنی وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمانہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اگر میں زمانہ ہوں یہ مان لیں گے تو زمانہ کو اللہ کی صفت ماننا لازم آ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے زمانہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر صاحب حاشیہ نے یہاں پر لکھا ہے المراد بقولہ ان اللہ هو الدہر، یہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ ہوا الدہر، یعنی انا الدہر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمانہ ہوں، یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی ای المدبر للامور، یعنی میں زمانے کی تدبیر کرنے والا ہوں۔ انا مدبر الدہر، یا انا مدبر امور الدہر، زمانے کے جو معاملات ہیں اس کی تدبیر کرنے والا میں ہوں، تو لہٰذا یہاں پر مدبر کو محذوف ماننا ہوگا۔ اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ ثانیہما انہو علی حذف مضافی ای صاحب الدہر، یعنی یہاں پر انا الدہر سے پہلے صاحب کا لفظ محذوف ماننا ہوگا، یعنی زمانے کا خالق میں ہوں، انا صاحب الدہر یعنی زمانے کا خالق میں ہوں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے التقدیر مقلب الدہر، یعنی تیسری وجہ یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ زمانے کو پلٹنے والا، بدلنے والا میں ہی ہوں۔ تو یہ 3 وجہوں کی جو شکل بنتی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زمانے کی تدبیر کرنے والا، زمانے کو بدلنے والا، تمام معاملات کو انجام دینے والا میں ہی ہوں، لہٰذا انا الدہر سے پہلے ایک لفظ کو محذوف ماننا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ حدیث کیوں لائی؟ اس کے پیچھے ایک وجہ جو حاشیہ کے اندر دیا ہوا ہے، جو معالم السنن، جو خطابی کی جو مشہور ابو داؤد کی شرح ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان العرب کان یسبون الدہر، کان العرب یسبون الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتے تھے، ان کی عادت تھی زمانے کو گالی دینا۔ کب النازلتی من فوتین او موتین او تلف مالین، مال تلف ہو گیا، بوڑھاپا آ گیا یا کسی کی جان چلی گئی، تو اس وقت یہ کہتی یا خیبت الدہر، وہ کیا کہتے تھے؟ یا خیبت الدہر، جو مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے
وہ کیا کہتے ہیں؟ یا خیبت الدہر، ہے زمانے کی ناکامی، ہے زمانے کی محرومی، تو اس طریقے سے وہ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے اعتقاد کو باطل کرنا ہی اس حدیث کا مقصد ہے، اور ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ در حقیقت زمانے کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے وہ کسی کو بھلائی پہنچا سکے یا کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ زمانے کے اندر اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، بلکہ زمانے کا خالق میں ہوں، معاملات بیدہ الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا ان کے اعتقاد کو درست کرنا اور باطل اعتقاد کو کیا کرنا؟ رد کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ لہٰذا امام ابو داؤد نے آخر میں یہ حدیث لا کر کے ہمارے اعتقاد کو مزید پختہ کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اب یہاں پر آتے ہیں ہم اپنے کلام کے اندر کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آج کا دن صحیح نہیں ہے، یا آج کی رات میرے لیے صحیح نہیں ہے، اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی 3 شکل بنتی ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے اس سلسلے میں پوچھا کہ زمانے کو گالی دینے کی وجہ کیا ہے اور اس کی کتنی شکل بنتی ہے، تو انہوں نے 3 شکلیں بیان کی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ تعبنا بشدت حر اليوم، ایک شکل یہ ہے کہ انسان کبھی یہ کہہ دیتا ہے آج میں تھک چکا ہوں، آج کی گرمی سخت ہونے کی وجہ سے، یا آج کی رات کی ٹھنڈی یا سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو در حقیقت یہ جو اذیت اور تکلیف کی نسبت وہ زمانے کی طرف کی ہے، یعنی دن یا رات کو انہوں نے ٹھہرایا کہ زمانے کی وجہ سے، یعنی دن کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی یا رات کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش انہوں نے کہا فہذا جائز، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں هو الفاعل، یعنی الزمان الدہر هو الفاعل هو الخالق، زمانے کو گالی دیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے یا یعتقد انہ هو الخالق۔ اگر اعتقاد یہ ہے کہ زمانہ ہی خالق ہے شر کا، تو پھر اس صورت میں فہو الشرک، تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ زمانے کو اس نے خالق یعنی اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا، اس لیے یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے لیکن کسی کا اعتقاد صحیح ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، کیا ہے؟ زمانہ خالق نہیں ہے، زمانہ خالق نہیں، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اور زمانے سے مراد صرف زمانہ کا لفظ نہیں ہے، وہ دین کو گالی دے یا مہینے کو گالی دے یا سال کو گالی دے، چونکہ جس کا تعلق وقت سے ہے وہی زمانہ ہے، خواہ وہ دن ہو، رات ہو، مہینہ ہو، سال ہو، یہ سب کے سب زمانہ ہے، الگ الگ نام ہے لیکن یہ سب کے سب زمانہ ہے۔ لہٰذا کوئی اگر دین کو گالی دے، یہ دین کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا، تو دین کو برا بھلا کہے، تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں یہ حرام ہے، شرک نہیں ہے، چونکہ انہوں نے زمانے کو خالق تصور نہیں کیا، لہٰذا اس لحاظ سے انہوں نے دن کو تو گالی دی لیکن خالق نہیں کہا، فاعل نہیں کہا۔ لہٰذا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے حساب سے یہ 3 شکلیں بنتی ہے اور ایک کی گنجائش ہے لیکن وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ کہے کہ آج گرمی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے یا بہت زیادہ بارش ہو رہی اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس طرح کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے، اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ خیر، امام ابو داؤد کی جو کتاب ہم نے سال بھر پڑھی ہے، اس کا خاص طور پر کتاب الادب، یہ کتاب الادب جب میں نے دیگر کتابوں کا سیاق کی دیگر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، مجھے ایسا لگا کہ جامع اور معنی یہ کتاب ہے، یہ کتاب الادب، اور دیگر سیاستہ کی کتب کے اندر اس میں بھی ادب کا ذکر ہے لیکن اتنے جامعیت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجھے یہ پوچھے کہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں کون سی حدیث کی آپ سجیسٹ کریں گے یا مشورہ دیں گے، تو میں ان سے کہوں گا اگر ایک مثالی انسان بننا ہو یا ایک مثالی معاشرے کی تشکیل دینا ہو تو اس صورت میں یہ سنن ابو داؤد کی کتاب الادب کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا ہر ایک سے میری یہ گزارش ہے
کہ کتاب الادب کو ایک بار نہیں بار بار پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم اور پتہ چل سکے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اصل کسی خاص موضوع کے تحت انہوں نے یہاں پر حدیث جمع نہیں کی، بلکہ متفرقات، اس میں بہت ساری، انسان کو کس طرح سونا چاہیے، کس طرح لیٹنا چاہیے، بات کس طرح کرنی چاہیے، انسان کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، ہمارا اخلاق کیسا ہو، عورتوں کو کس طرح چلنا چاہیے، تمام ایک مثالی معاشرہ ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اس کے اندر، اس کتاب الادب کے اندر وہ تمام حدیثیں امام ابو داؤد نے جمع کر دی ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو پڑھانے اور پڑھنے کو قبول فرمائے اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔